نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے حتیٰ تحاببتم، یہاں تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو، اور تم آپس میں لم تؤمنوا، جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، ولم تؤمنوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ تحاببتم، جب تک تم آپس میں پیار اور محبت نہ کرنے لگو۔ اور اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتلاؤں، اذا فعلتموہ، جب اس نسخے کو اپنا لو گے، تحاببتم، تو تمہارا آپس میں پیار اور محبت پیدا ہو جائے گا۔ جب پیار اور محبت پیدا ہوگا تو جنت کے وارث بن جائیں گے۔ وہ کہ افشوا السلام، اور سلام کہنے میں اور سلام کا جواب دینے میں بھی ہم بخیل ہیں۔ اتنی بڑی مسجد، لوگ بھرے ہوئے ہیں اور کسی نے سلام کا جواب ہی نہیں دیا۔ السلام علیکم، آپ پتہ چلا نا جیتے جاگتے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ایسے لگ رہا تھا کہ السلام علیکم، یہاں اہل القبور کہاں گئے جہاں سے جواب نہیں ملتا۔ یہ تو ایک محبت کی علامت ہے، پیار کی علامت ہے، یہ مسلمانوں کی شناخت ہے، اور حکم ہے سلم من عرفت ومن لم تعرف، اور حکم ہے افشوا السلام، کثرت سے سلام کرنی ہے۔ تو آج ابھی مزمل بھائی کہہ رہے تھے اختتامی جو ہے وہ صدارتی کلمات، تو صدارتی کلمات تو بہت بڑی جرأت ہوگی۔ یہ ہے کہ میں اظہار تشکر کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے مالک کا، خالق کا شکریہ کیسے ادا کرے گا۔ جہاں تک بات تقاریر کی ہے، جہاں تک بات لائحہ عمل کی ہے، وہ اتنے جید علماء کرام آپ کو وہ گائیڈ لائن دے چکے۔ محترم شیر سندھ حضرت پروفیسر ابراہیم طارق حافظہ اللہ، ڈاکٹر فیض الابرار حافظہ اللہ، مولانا ارشد علی حافظہ اللہ، اور مولانا عبد الوکیل ناصر حافظہ اللہ، یہ آپ کے سامنے عظمت صحابہ بیان کر رہے تھے اور ہم سن رہے تھے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ سے ایک دعا کی تھی، اللہ ہم نے تیرا یہ گھر بنایا، اللہ ہماری تجھ سے ایک التجا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ان لوگوں کے اندر ایک عظیم رسول بھیجنا، جس رسول کا کام کیا ہو کہ وہ ان کے سامنے تیری آیات پڑھے اور انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے، یعلمہم الکتاب۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر پھر کتاب بھیجی۔ الف لام میم، آگے پڑھیں، الف لام میم ذالک الکتاب، اللہ نے پھر کتاب بھیجی، اور کتاب پڑھانے کے لیے، کتاب سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے ایک بندے کا انتخاب کیا، اس کا نام محمد الرسول اللہ،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا، نصاب بھی کتاب اللہ نے بھیجی، معلم بھی اللہ نے بھیجا۔ اور جن لوگوں کی میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطہیر کی، تزکیہ کیا، وہ جماعت ان کو اللہ نے حزب اللہ کہا۔ وہ تو اللہ کی جماعت ایسی جماعت ہے، ابھی آپ علماء سے سن رہے تھے کہ جن کا یونیورسٹی، ان کی درسگاہ، ان کا جو ہے وہ تعلیم کا مرکز بیت اللہ، ان کا نصاب کتاب اللہ، ان کا استاد رسول اللہ، ان کا ممتحن خود اللہ۔ یہ جب اللہ کی جماعت بن گئی، ان کا رزلٹ دیا رضی اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جن لوگوں کو اللہ نے ٹیسٹ کر کے، امتحان لے کے اس دنیا کے اندر جو ہے ان کو کامیاب کامران ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اور کوئی اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے ان مقدس شخصیات کو اپنی جو ہے وہ تان و تشنیع کا نمن نشانہ بنائے، ایسے ہی ہے کوئی بندہ چاند پہ تھوکے تو کیا چاند پہ تھوکنے سے چاند کا کوئی نقصان ہوگا؟ تھوکنے والے کے اپنے چہرے پہ ہی وہ تھوک واپس آ سکتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام وہ عظیم لوگ ہیں جن سے محبت، جن سے مودت یہ ہمیں اپنی کامیابی کے لیے چاہیے۔ وہ لوگ تو کامیاب ہو چکے، وہ تو جنتوں کے والی وارث بن چکے، اللہ کے رضوان کے وارث بن چکے۔ اب ہم ان مقدس ہستیوں سے اگر پیار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو اپنے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ہمیں حکم دیا اکرموا اصحابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا در حقیقت اس کے دل کے اندر میرا پیار ہوگا، میری محبت ہوگی، تو وہ میرے صحابہ سے پیار کرے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو صحابہ سے نفرت کرے گا، ان سے عداوت رکھے گا، ان کے خلاف خبث باطن کا اظہار کرے گا، در حقیقت اس کے دل میں جناب محمد الرسول اللہ سے بغض ہوگا۔ اور یاد رکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن آذانی فقد آذ اللہ، اور جس نے میرے صحابہ کو تان و تشنیع کر کے مجھے اذیت دی فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی عین ممکن ہے اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ صحابہ کا تو اللہ نے دفاع کیا، صحابہ کا اللہ کے رسول نے دفاع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم آمنۃ للسماء، جب تک یہ ستارے قائم ہیں جو ہے آسمان محفوظ ہے، اور اسی طرح جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ محفوظ ہیں۔ اور فَإِذَا أَنَا ذَهَبْتُ، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا عطا صحابی ما یوعدون، پھر میرے صحابہ کے بارے میں وہ کچھ ہوگا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی لب کشائی کرنے والے، خود سے باطن کا اظہار کرنے والے اس دنیا کے اندر وہ پیدا ہوں گے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سنو اذا سمعتم الذین یسبون صحابی، ایسے لوگوں کو سنو جو میرے اصحاب کو برا بھلا کہتے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم کہو اور تمہارے اس سے خبث پہ، اس شرارت پہ اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہو۔ اب یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ اللہ نے عطا فرمایا، اور اللہ نے لیلۃ القدر 27 رمضان کو یہ پاکستان عطایا، اور یہ پاکستان آج ہمیں یہ سنا رہے ہیں ریاست مدینہ، ریاست مدینہ، ریاست مدینہ میں قادیانی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، دشمنان صحابہ کو اعلیٰ عہدوں پہ فائز کیا جا رہا ہے، اور ریاست مدینہ کا ایک جو ہے ڈھونگ رچا کے دھوکہ دے کے اس ملک کے اندر اسلام کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ سندھ اسمبلی نے بل منظور کیا، 18 سال کی عمر سے کم کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ وفاقی اسمبلی وہ بھی یہ قانون مختلف کمیٹیوں میں جائزہ لے رہے ہیں، یہ قانون پاس کریں پاکستان کے اندر 18 سال سے کم عمر کا کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام کا راستہ روکا جا رہا ہے، اور اگر کوئی اسلام قبول کرے گا اس کو 3 مہینے کے لیے وہ جو ہے الگ کسی جگہ رکھ کے اس کی ذہنی تطہیر کی جائے گی، پھر اس کو پوچھا جائے گا اب اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں۔ اگر کوئی بندہ 40 سال کی عمر کا ہے، 50 سال کی عمر کا ہے، اور وہ میاں بیوی ان کے 5-10 بچے ہیں، وہ اسلام قبول کرتے ہیں، تو وہ بچے کہاں جائیں گے؟ اگر ماں باپ اسلام قبول کرتے ہیں کیا ان کے ساتھ ان کے بچوں کا اسلام قبول نہیں ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، یہ ریاست مدینہ کے نام پہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانوں کا نذرانہ جس کے لیے پیش کیا تھا اس کا نام ریاست مدینہ تھا۔ آپ اور میں بچپن میں پڑھتے رہے اور آج بھی بچے پڑھتے ہیں، اول کلمہ طیب، طیب مانا بولیں، اول کلمہ طیب، طیب مانا یہ پاکستان کا پہلا جز ہو گیا پاک، اور آگے مدینہ، اس میں انگریزی میں ترجمہ کر لو، اسٹیٹ فارسی میں کر لو، ستان پاکستان، یہ مدینہ طیبہ کا نام ہے۔ یہ تو ہمارا نام ہی ہمارے بزرگوں نے مدینہ کی ریاست میں رکھا تھا، اور اس وقت یہی اعلان تھا مدینہ کی ریاست جو میرے محبوب پیغمبر نے قائم تھی، اس کا دستور اللہ کا قرآن ہوگا۔ تو لوگ جو ہے جنہوں نے پاکستان بنایا، بانیان پاکستان کے ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا کہ ہم وہ ریاست مدینہ بنانے چلے ہیں، مدینہ کی ریاست پہ اس کا نام پاکستان ہوگا، اور مدینہ کی ریاست کا جو نظام تھا وہ اللہ کا قرآن ہوگا۔ یہ تو پہلے دن سے اس پاکستان کی بنیاد ہی مدینہ کی ریاست پہ رکھی گئی۔ آج یہ ہمیں ریاست مدینہ کا نام لے لے کے دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس ملک کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ساتھیوں کی تضحیق کر کے، توہین کر کے، دراصل یہ عالمی استعمار کے ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے اندر چند ملک ہیں جو خوشحال بھی ہیں، جو دفاعی اعتبار سے مضبوط بھی ہیں، اور دفاعی قوت کا اہم راز وہ مسلمانوں کی ایک صفوں کے اندر اتحاد اور اتفاق ہے۔ انہوں نے عراق کو تاخت و تاراج کیا، انہوں نے یمن کو اندر وہ حوثی باغیوں کو کھڑا کیا، انہوں نے شام کے اندر اہل سنت کو ذبح کیا، قربان کیا، اور ان کی نظریں پاکستان کے امن پہ لگی ہوئی ہیں۔
کہ پاکستان کے اندر اگر امن ہے تو کیوں ہے؟ اس ملک کے امن کو پارا پارا کرو۔ اس کے لیے غیر ملکی ایجنٹ انہوں نے چھوڑے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار اور افتراق پیدا کرو، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شخصیات کو چوکوں میں چوراہوں میں کھڑے ہو کر ان کو ہدف تنقید بناؤ، تاکہ یہاں فرقہ واریت بھڑکے، پاکستان کے اندر کشت و خون ہو، پاکستان کا امن تباہ و برباد ہو۔ تو میرے بھائیوں، ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے اس پاکستان کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم اس ملک کو امن کو تاخت و تاراج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس لیے ہم اپنی حکومت کے ساتھ ہیں، ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیں، ہم اپنے موقر اداروں سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک بیانیہ دیا تھا جس کا نام پیغام پاکستان رکھا تھا۔ آپ اس بیانیے کو لے کر جو لوگ پاکستان کے امن کو تباہ و برباد کرنے چلے ہیں ان لوگوں کا راستہ روکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کا امن، اب یہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت و ناموس پہ وہ تبرہ کریں، مسلمانوں کا، اہل ایمان کا، اہل توحید کا، اہل سنت کا وہ بھی خون وہ گرم ہو اور آپس میں قتل و غارت شروع ہو جائے، پاکستان کا امن تباہ ہو جائے۔ سب سے پہلے ہم اپنے اداروں کو یہ یقین دلاتے ہیں امن و امان کے قائم کرنے میں، پاکستان کے دفاع میں ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہماری اہل توحید کی قوت، اہل سنت کی قوت وہ اپنی سپاہ کے ساتھ ہیں، اپنی افواج کے ساتھ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ خاموشی کو جو ہے وہ بزدلی سمجھتے ہوئے اور یہ غیر ملکی ایجنٹ وہ ملک کے اندر خون خرابہ کرنے چلے، ہم ان کو متنبع کرنے چاہتے ہیں۔ اہل سنت کمزور نہیں، اہل سنت کو بھی اللہ نے زبانیں دی ہیں، اہل سنت کو بھی اللہ نے قوت بازو عطا کیے ہیں۔ ہم اپنے اداروں سے کہتے ہیں جو لوگ پاکستان کے امن کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ان کا راستہ روکیں، ورنہ اگر ہم خود میدان میں آ گئے، ہر بندے نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو پھر اس ملک کے اندر وہ انارکی پھیلے گی کہ جس کے سامنے کوئی قوت بھی بند باندھنا چاہے گی تو بند نہیں باندھ سکی۔ تو میرے بھائیوں، اسی مشن کے لیے آپ کے مسلک کے اہل حدیث سے وابستہ جتنی بھی تنظیمات ہیں، وہ مرکزی جمعیت ہو، وہ جمعیت سندھ ہو، وہ جماعت غرباء ہو، یا جتنے بھی ادارے ہیں، جامعہ ابی بکر ہو، جامعہ جو ہے ستاریہ ہو، یا جو ہے جامعۃ الاحسان ہو، یا جامعہ دارالحدیث رحمانیہ ہو، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ تمام کے تمام اس مشن کے لیے ایک ہیں، ایک پلیٹ فارم انہوں نے قائم کیا ہے جو ہماری تمام تنظیمات، جامعات و مدارس کا ایک نمائندہ فورم ہے، اور اس کا نام ہے اہل حدیث ایکشن کمیٹی۔ اب اس سال کو ہم نے عظمت صحابہ کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں اپنے اپنے محلے میں، اپنی اپنی مساجد میں، اپنے اپنے دائرے اختیار کے اندر اس عنوان سے جلسے کرائیں، کانفرنسیں کرائیں، دروس کرائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہمیں ابو بکر سے محبت ہے، ہمیں عمر فاروق سے محبت ہے، ہمیں ذی النورین سے محبت ہے۔ در حقیقت یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہمارے لیے بہت تسلی کا جو ہے سامان فراہم کرتی ہے۔ آپ نے فرما دیا المرء مع من احب۔ اور لوگوں، دنیا میں جو انسان
جس کے ساتھ محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن وہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج اگر ہماری محبت ابو بکر صدیق سے ہے، اگر آج ہماری محبت فاروق اعظم سے ہے، آج ہماری محبت ذی النورین سے ہے، ہماری محبت علی حیدر کرار سے ہے، ہماری محبت عشرہ مبشرہ سے ہے، ہماری محبت حسنین کریمین سے ہے، تو اللہ کا فرمان اولئک الذین وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اگر آج آپ محبت کریں گے اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، تو قیامت کے دن ساتھ بھی انہی لوگوں کا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، صحابہ سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے معیار ہیں، ہمارے لیے اگزامپل ہیں، اور اللہ نے ان کو اگزامپل دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کے ایمان کو اللہ نے معیار حق قرار دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے آپ اپنے اپنے حلقوں کے اندر اس اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے نمائندے بنے، صحابہ کی عظمت کو اجاگر کریں، صحابہ سے محبت کو اجاگر کریں، اور یاد رکھیں یہ محبت مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ تو میں اس موقع پہ جنہوں نے آج کی یہ مبارک مجلس سجائی، ہمارے بھائی وہ جو ہے حسن طارق صاحب اور ان کے ساتھی اور یہ مسجد کی منتظمہ، میں ان کا اپنی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، اپنے ساتھیوں کی طرف سے، اہل حدیث ایکشن کمیٹی کی طرف سے اور اپنے سرپرستوں کی طرف سے، اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے سرپرست وہ شیخ عبداللہ ناصر صاحب ہیں، مولانا حافظ محمد سلفی صاحب ہیں، مفتی یوسف قصوری صاحب ہیں، پروفیسر جو ہے وہ ضیاء الرحمن المدنی حافظہ اللہ ہیں، اور یہ شیخ خلیل الرحمن اللقوی، یہ 5 تن پاک، یہ ہمارے سرپرست ہیں۔ ان کے نیچے ہم جیسے ورکر ہیں جو اس تحریک کو لے کے چل رہے ہیں، آپ اس تحریک کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، تو اللہ قیامت کے دن ہمیں انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا اٹھنا، علماء کا سننا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔